مسلم لیگ نون جو ہے بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے. ان کا کانفیڈنس لیول مجھے پی ٹی آئی سے زیادہ لگ رہا ہے. عمران خان صاحب فاٹا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, مغرب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, وہ انگلینڈ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر, ان سے وہ ملنا چاہتے تھے پرائیویٹلی. فرا گوگی کو پاکستان سے باہر نکلوانے میں جنرل باجوہ کی رضامندی بھی شامل تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کا دن بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے. آج بلے یا شیر میں سے کس کی جیت ہونے جا رہی ہے, اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا. معاملہ ہے جناب لاہور ہائی کورٹ میں آج پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہے. بیک گراؤنڈ تو آپ جانتے ہیں, وہ جو گورنر پنجاب کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں, تو اس کے بعد 11 تاریخ کی ڈیٹ پڑی تھی. 18 دن تقریباً بیچ میں گزرے اور اعتماد کا ووٹ تو حاصل نہیں کیا گیا, جبکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ لینا چاہیں تو بے شک آپ یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں, لیکن وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا گیا. تو اس سلسلے میں آج اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے, اور میں ڈیٹیل سے ذرا اس کیس کو ڈسکس کرتا ہوں, لیکن ذرا پہلے سیاسی معاملات کو ڈسکس کر لیں, اس کے بعد قانونی معاملات کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, دھیان سے رکھتے ہوئے کہ کہیں ہم بینچ کو ناراض نہ کر دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سب جوڈس کیس ہے اور اس کے اوپر ہم کسی صورت بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہیں گے. سیاسی معاملات کی جہاں تک بات ہے جناب, تو مسلم لیگ نون میں نے جو پچھلے چند دنوں کے اندر جو دیکھی ہے, جو چیز آبزرو کی ہے, وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ ان کا کانفیڈنس لیول مجھے پی ٹی آئی سے زیادہ لگ رہا ہے اس وقت کہ ان کے پاس نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ ایک تو کلیئر کٹ جو چند انڈیکیشنز جو مجھے جس سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں, اس میں ایک تو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے, اور یہ جناب اس دن ہو جائے گا اعتماد کا ووٹ اور اس دن ہو جائے گا اعتماد کا ووٹ. لیکن پھر الٹیمیٹلی جب ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی ہم اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کریں گے, عدالت ہمیں کہے گی تو پھر ہم عدالت جو ہے نا وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے. اچھا, اب یہ بالکل کچھ اسی طرح کی سچویشن ہو گئی ہے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, اس سے مل اس سے ملاقاتیں کر, ایم کیو ایم کو منانے کی کوشش, یہاں تک کہ عمران خان صاحب آل دا وے کراچی چلے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے ایم کیو ایم کے مرکز میں جا کے ان سے ملاقاتیں کی, لیکن ملاقاتوں کا بھی جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اور اس کے بعد جو اپنے ناراض اراکین ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو سندھ ہاؤس کے اندر موجود تھے, ان سے بھی کوئی رابطے نہیں ہو سکے. اس دوران انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے کیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے تلے منتے کیے کہ جی سانو بچاؤ, لیکن وہاں سے بھی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آئیں. تو یہاں پہ بھی اب صورتحال جو ہے نا کچھ ایسی ہی آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہمارے لوگوں کو فون کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نیوٹرل نہیں ہوئے ہوئے, اور آپ برائے مہربانی نیوٹرل ہو جائیں. سو اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے آپ کو اس وقت مشکل میں سمجھ رہی ہے کہ ہم مشکل کے اندر ہیں. مسلم لیگ نون نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, ہم نے ایک پرٹیکولر تعداد جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر لی ہے. اچھا, یہ سیاسی معاملات کے اندر لیکن ایک پرابلم ہے تھوڑا سا اصولوں کے حوالے سے. دیکھیے یہاں پہ خاص طور پہ میرے اس چینل کے اوپر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کس کی آتی ہے. ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ جو صحیح رائے ہے, جو میری رائے ہے, میں ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے, کسی کا فائدہ ہوتا ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے 10 15 20 یا جتنے لوگ بھی آپ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس اعتماد کے ووٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں دیتے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ, کیا اس کے بعد مسلم لیگ نون یہ کہہ سکے گی کہ ہاں جی ہم نے ووٹ کو عزت دی ہے؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا اس کے بعد صرف اس کرسی کی جنگ کے پیچھے آپ نے پرویز الہی کو اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی بعد میں وزیر اعلیٰ لے آئے, تو پروسیس وہی ہوگا جو ایکچولی پہلے آپ نے پنجاب میں اپنایا تھا؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایکچولی آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی؟ میں نے پہلے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, تو میں نے اس وقت یہ بات کہا تھا کہ اگر آپ کا اختلاف ہے عمران خان صاحب سے, the moral thing would be to go and resign. آپ جا کے استعفیٰ دے دیجئے, آپ کہیں جی میرا اس سے اختلاف ہے اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہتا یا نہیں چلنا چاہتی, اور اس کے بعد آپ ریزائن کر دیں. تو
یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ظاہری بات ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس سارے پروسیس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہم بھی کرتے ہیں, بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عوام کی رائے کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی عوام کی جو بھی رائے ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس یہ بندہ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. ہم ان اینکرز میں سے نہیں ہیں اور نہ کبھی ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے. تو مسلم لیگ نون بے شک اینڈ آف دا ڈے جا کے شاید یہ میٹھا پھل کھا بھی لے گی, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ درست نہیں ہوگا. یہ میری اپنی رائے اس سلسلے میں یہ ہے. اب آ جائیے قانونی معاملات کے حوالے سے. قانونی معاملات کے اندر جو ہے ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی ڈسکشنز کے اندر آ رہی ہے اس وقت کہ بینچ کے اندر کون کون سے جج صاحبان جو ہے موجود ہیں اور ان کے کندھوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. دے شوڈ بی نان کنٹروورشل, کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. تو اور تمام پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں آج اس بینچ کی طرف ہوں گی. دوسری بات یہ کہ کیا آج کوئی نتیجہ نکل آئے گا اس سلسلے میں؟ میرا خیال میں ابھی اتنی جلدی نتیجہ شاید نہ آئے, کیونکہ ابھی اور بہت سے دلائل دینے باقی ہیں. ابھی جو دلائل دیے گئے تھے وہ تو صرف ایک سائڈ سے دیے گئے تھے, ابھی دیگر لوگوں کی جانب سے بھی دلائل آنے ہیں, اس کے بعد ہم کسی نتیجے کی طرف پہنچیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بینچ کی جانب سے اس وقت جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نون ایکچولی کچھ ناراض دکھائی دیتی ہے قانونی معاملات کے حوالے سے کہ جی گورنر نے ایک آئینی اور قانونی طریقہ استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر کو اگر کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تو پھر یہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے, اور وہ کیوں یہ جا کے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرتے, یہ ان کو لینا چاہیے تھا. اور عدالت نے جو ہے یہ جو لیوریج دی ہے ان کو کہ جی اچھا جی آپ 11 تاریخ تک جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, ورنہ پھر 11 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہوگی. تو اس لیے یہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے جو بینچ کے اوپر آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو اس لیے لیٹ سی اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اور خاص طور پہ اسی سارے بیک ڈراپ کے اندر یہ ذہن میں بھی رکھیے گا کہ کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو آپس کی ایک فرکشن ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. وہ بھی پچھلے 2-3 دن کے اندر ہم نے دیکھی ہے, ایون دو پبلک ڈومین کے اندر جا کے اس کو جو ہے وہ فیز آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن بہت سے میڈیا چینلز کے اوپر یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ دونوں کیمپس کے اندر جو ہے وہ کچھ زیادہ چیزیں اچھی نہیں چل رہی ہیں. اچھا جی, اب اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. آج کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ہم آپ کو صبح ہی یہ بھی بتا دیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب کراچی میں حلقہ بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان, پی ایس پی اور فاروق ستار آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کریں گے. اچھا, نارملی احتجاج کرنا الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے کراچی کی پالیٹکس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مہاجر ووٹ بینک کے 3 مختلف فیکشنز جو ایکچولی پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے رہے ہیں, وہ اب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اکٹھے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ایم کیو ایم کی قیادت بھی ہوگی, مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوں گے, فاروق ستار صاحب بھی ہوں گے, اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو احتجاج کے اوپر پہنچنے کی ہدایت دی ہے. سو دس ایکچولی, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کامران ٹسوری جو گورنر سندھ ہیں, یہ ان کی محنتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ سارے فیکشنز جو ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی فرینکلی اسپیکنگ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس پورے سیٹ اپ کے اوپر. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کے اندر جو ووٹ بینک ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مہاجر ووٹ بینک جو ڈسٹریبیوٹڈ تھا اس کو سب کو اکٹھا کیا جائے, اور وہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکے. تو یہ جو احتجاج ہے یہ پہلا ایک ایسا جوائنٹ وینچر, آپ چھوٹا سا جوائنٹ وینچر سمجھ لیجئے کہ ہونے جا رہا ہے مہاجر ووٹ بینک میں, جس میں سارے فیکشن جو ہیں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے آج کے حوالے سے, اور وہ نسبتاً سیاسی معاملہ نہیں ہے لیکن ایک انتظامی معاملہ ہے, اور یہ میرے بڑا دل کے قریب ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے جناب پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا PTDC. یہ وہ جو ہوٹلز کی چین ہے آل اوور پاکستان, جس کو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جس کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا, جس کو بند کر دیا گیا تھا, زلفی بخاری جس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کے معاملے کے اندر, لیز آؤٹ کرنے کے معاملے کے اندر اس کو بند ہی کر دیا تھا, اور تقریباً 250 ملازمین جو ہیں اس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے, سڑکوں کے اوپر آ گئے. اس سلسلے میں بھی
پی ٹی ڈی سی کا آج ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان 250 ملازمین کو جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک دے دیا جائے یا پھر یہ سارے ہوٹلز جو ہیں دوبارہ وفاق اپنے انڈر لے کے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرے اور ان 250 کے 250 ملازمین کو جو ہے دوبارہ نوکری کے اوپر رکھا جائے اور وہ سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو. میں ہمیشہ اس بات کے حق میں رہا ہوں. مجھے یہ پی ٹی ڈی سی کی جو پوری چین آف ہوٹلز تھی یہ ہمیشہ بہت پسند رہی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنا اور یہ ہوٹلز جو ہیں وہی کردار ادا کرتے تھے. تو آئی ہوپ اس سلسلے میں کوئی اہم ڈیسیجن ہوگا. اس سلسلے میں اون چودھری صاحب جو ہیں یہ ان کی منسٹری کے انڈر یہ چیز آتی ہے اور آج 2 بجے ایک بڑی اہم میٹنگ اس سلسلے میں ہونے جا رہی ہے. آئی ہوپ دے ریچ اے کنکلوژن بیکاز اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ یہ ملازمین جو ہیں یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس معاملے میں. اچھا جی, ایک اور معاملہ اور وہ ہے جنیوا کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان نے تقریباً 8-9 ارب روپے کی پلیجز جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. تو اس کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور میں نے اپنے پرسوں کے ویلاگ کے اندر اس کے اوپر بڑی تنقید کی تھی کہ اٹ واز ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ, اے ویری ویری بیڈ ٹیسٹ. اٹ واز اممیچیور, اٹ واز چائلڈش اینڈ اٹ واز اسٹوپڈ ایکچولی. میرے خیال میں میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. اور میں نے اس وقت اس ٹویٹ کے اوپر یہ کہا تھا کہ بھارت اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا. میں نے اس ویلاگ کے اندر کیا بات کہی تھی دیکھیے گا ذرا. یہ کانفرنس جو کچھ بھی ہو رہی تھی یہ پاکستان کے لیے ہو رہی تھی. یہ پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں یہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا. آپ اگر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, مطلب شیریں مزاری صاحبہ کا ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے, میں کہوں گا فورن میٹرز کے اوپر وہ کئی کالمز لکھ چکی ہیں, بڑی انسائٹ رکھتی ہیں, وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ بہت انسائٹ رکھتی ہیں. آپ اگر مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم پاکستان کی بات ہو رہی ہے اپنا منہ بند کر لیں, آپ نہ کامنٹ کریں اس کے اوپر. آپ کی یہ ٹویٹ اگر بھارت دیکھ رہا ہوگا تو وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ اچھا پاکستان کی اتنی سبکی ہوئی ہے, پاکستان کے لیے کوئی اتنا بڑی کانفرنس نہیں تھی, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. مطلب یہ تو ان کو خوشی ہو رہی ہوگی. تو یہ میں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ شیریں مزاری کے اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے میجر گورو آریہ جو بڑے مشہور یوٹیوبر بھی ہیں اور اپنے انالیسس دیتے ہیں پاک بھارت معاملات کے حوالے سے بھی, ان تک کو بولنا پڑ گیا. آپ سوچئے کہ ان تک کو بولنا پڑ گیا کہ بی بی ایک ہی کرنی پئی ہیں, تو ایک ہی کرنی پئی ہیں, مطلب چھوٹے الفاظ میں سمرائز کر کے ان کو تک کہنا پڑ گیا. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا some Pakistanis will humiliate their country on a global platform just for petty political point scoring at home. India, Israel and US together cannot inflict the kind of damage on Pakistan that the Pakistanis do regularly. All wounds are self-inflicted. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے, شرم کا مقام ہے شیریں مزاری صاحبہ کہ وہ بھارت کے اندر بیٹھا ہوا شخص جو ایکچولی پاکستان کا دشمن کنسیڈر ہوتا ہے وہ تک بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں یعنی بھارت, اسرائیل اور امریکہ مل کے پاکستان کا ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو آپ کی ٹویٹ جو ہے نا جس طرح پاکستان کا نقصان پہنچا رہی ہے. کہ جی یہ انہوں نے اگر پیسے اکٹھے کیے ہیں تو کس طرح اکٹھے کر لیے, اور صرف اس لیے کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر عمران خان نہیں تھا بس, اور پاکستان تحریک انصاف کو نمبر نہیں ملے, نمبر ٹنگ گئے پی ڈی ایم کے صرف اس بات کے اوپر. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے, لٹرلی شرم کا مقام ہے کہ ویسے تو مطلب ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ باہر کا بندہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں بھارتی چینلز کے اوپر پاکستان کے بارے میں کیا چلتا ہے ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ شخص تک آپ کی اس حرکت کے اوپر جو ہے نا وہ بول اٹھا کہ یار بی بی یہ کس قسم کی خاتون ہے یار, کہ یہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ارریسپیکٹو کہ وہ اگلے 2 سے 3 سال میں جا کے یہ پیسے ملیں گے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ میں نے پہلے اس دن بھی یہ بات کہی تھی, بٹ سٹل وہ ہو سکتا ہے کل کو آپ ہی کی گورنمنٹ ہو یار, کل کو پی ٹی آئی کی, کل کو عمران خان کی گورنمنٹ ہو. یہ جو پلیجز ہیں یہ وہی پلیجز ہیں جو پھر جس کے پھل ہو سکتا ہے آپ لوگ کھائیں گے بیٹھ کے. شرم آنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی آپ نے یہ کامنٹ کیا کہ جی یہ تو بڑا سا چھوٹا سا ہال ہے, یہ تو بڑا سا ہال ہے, اور جلسہ ہوتا پہ مینار پاکستان کا ایسے 25,000 بندہ ہے, 30,000 بندہ ہے, 40,000 بندہ ہے. گرو اپ فار گاڈ سے. آئی ایم سوری لیکن مجھے بڑی سخت تپ چڑھی تھی اس بات کے اوپر یہ جو شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کی. اینڈ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شی از سم ون جو عمران خان صاحب کی ایڈوائزر ہے فورن میٹرز کے اوپر. وہ عمران خان صاحب کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ جی آپ نے کیا, اور وہ ویسے تو عمران خان صاحب کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے, میں تو ایم ہی کہہ رہا ہوں خامخواہ شیریں مزاری صاحبہ کو رکھا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے وہ ایڈوائز کریں, کیونکہ عمران خان صاحب فاٹا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, مغرب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, وہ انگلینڈ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, وہ امریکہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, وہ میاں والی کو سب سے زیادہ جانتے ہیں,
وہ لاہور کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, پشاور کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, اسلام آباد میں تو وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں, بھارت کو بھی وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. ایم وی پہ شیریں مزاری صاحب نے کی کرنا ہے اتنے بہ کے؟ عجیب سی بات ہے. اچھا جی, اب کچھ اور ذرا معاملات بھی ڈسکس کر لیں. وہ یہ ہے, سوری, یہ جو پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر تھی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور پنجاب انٹر ہونے والے ہیں, اور ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پنجاب کی جو بدلتی صورتحال ہے اس کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا, میں نوٹ کر رہا تھا ایک چیز, آپ بھی بلکہ نوٹ کیجئے گا کہ لاسٹ ٹائم حمزہ شہباز کی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا نا, تو اس وقت آصف علی زرداری اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے بگ شاٹس تھے, جس میں رانا ثناء اللہ اور جس میں مطلب پوری جو بٹالین تھی مسلم لیگ نون کی, وہ تب جا کے اتنی ایکٹیویٹ ہوئی تھی جو ایکٹیویشن مجھے اب نظر آ رہی ہے. سو میرا خیال میں یہ ان کا آخری دھکا ہوگا. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ان کا آخری دھکا ہوگا کہ کسی طرح ہم پرویز الہی صاحب کی حکومت کو گرا دیں اور شیر کی حکومت جو ہے نا وہ واپس لے آئیں پنجاب کے اندر. اچھا, یہ اس لیے بھی ایک بہت ضروری ہے کہ اگر نون لیگ کو سلائڈ چانس بھی کوئی چاہیے کہ اگلے الیکشن میں پنجاب میں, جو کہ ان کا گڑھ کنسیڈر کیا جاتا تھا, اس میں کوئی خاطر خواہ پرفارمنس اگر دکھانی ہے, تو اس وقت ہر صورت پنجاب کی حکومت واپس لینا ان کے لیے ضروری ہے. ورنہ پھر پنجاب میں ان کو بہت ٹف ٹائم ملنا ہے. ویسے تو ابھی بھی ملنا ہے, میرے خیال میں حکومت مل بھی جائے تب بھی ملنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ووٹ بینک اب بن چکا ہے پنجاب کے اندر, اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی وہ جسے کہتے ہیں نا, کچھ گریس رکھنے کے لیے اس وقت پنجاب کی حکومت ہاتھ میں آنا بہت ضروری ہے, تاکہ فنڈ شنز بیوروکریسی وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں واپس آ سکے. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ مومنہ وحید صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی وہ ایم پی اے جو ایکچولی پہلے جنہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں کریں گی, انہوں نے جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے اور جو الزام لگا تھا ان کے اوپر فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ جی انہوں نے 5 کروڑ روپے لے لیے ہیں, اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. اور انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب کو کے بارے میں کہ جی میں ایک سینئر ہونے کے ناطے بڑی ان کی رسپیکٹ کرتی تھی, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا انہوں نے جس قسم کا کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میری رائے ہے, میں نہیں سمجھتی کہ پرویز الہی ایک اچھے وزیر اعلیٰ ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ووٹ نہیں دینا چاہتی, اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں, 20 سے 25 ایسے اور لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ناراض ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ جب ووٹ پڑتا ہے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں الیکشن ڈے والے دن تک کا انتظار کرنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جیو کے اوپر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب, جن سے عمران خان صاحب بے انتہا نفرت کرتے ہیں, ان سے وہ ملنا چاہتے تھے, اور ملنا چاہتے تھے پرائیویٹلی. اچھا, یہ پرویز الہی صاحب بھی نا عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کے ان کی طرح کی خواہشات کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایب مونس الہی صاحب کو چاہیے ذرا پرویز الہی صاحب کو اس کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ عمران خان صاحب بھی ایک زمانے میں جب وزیر اعظم تھے تو وہ بھی سکندر سلطان راجہ سے پرائیویٹلی ملنا چاہتے تھے, اور وہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا اور ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب آپ دفتر آ جائیں, 100 دفعہ آئیے, آ کے وہاں پہ مل لیں. لیکن انہوں نے درخواست کی کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ پرائیویٹلی ملاقات کریں, چھپا کے ملاقات کریں, یہ ان سے کہا گیا. تو اس میں جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی کچھ عرصہ قبل وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے بھی چیف الیکشن کمیشن سے فون پہ رابطہ کیا اور پیشکش کی کہ وہ پنجاب میں کسی بھی افسر کو کسی بھی عہدے پر لگانا چاہیں تو حکومت آرڈر جاری کر دے گی. لیکن سکندر سلطان راجہ نے جواب دیا کہ دوبارہ ایسی بات میرے ساتھ مت کرنا. تو یہ پیچھے معاملہ ہے جی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جی چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان سیاسی فاصلے پیدا ہونے پر کافلی پنجاب کے سیکرٹری کامل علی آغا نے پارٹی سربراہ چودھری شجاعت کو ہی عہدے سے ہٹا دیا تھا, جس پر الیکشن کمیشن نے حکم امتناع جاری کیا تھا. تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ملاقات اس لیے بھی ہونے جا رہی تھی. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, اور جنرل باجوہ کے جو احسانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یا عمران خان صاحب کے اوپر, اسی احسانات میں جو ہے وہ انہوں نے ایک اور بھی احسان گنوایا ہے. اور وہ احسان یہ ہے کہ جی فرا گوگی کو پاکستان سے باہر نکلوانے میں جنرل باجوہ کی رضامندی بھی شامل تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ فرا گوگی کو باہر جانے سے روکا تو عمران خان برا منائیں گے اور پرسنل لے لیں گے اسے. تو اس وجہ سے جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو نکال دیا. فرا گوگی جو ہے وہ 3 اپریل 2022 کو
یعنی 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، ایک ہفتہ پہلے جو ہے فرح گوگی نکل گئی تھیں۔ ویسے جن کو روکنا تھا وہ تحریک عدم اعتماد کی رات بھی روک لیے گئے تھے، شہزاد اکبر صاحب بھی نکلنا چاہ رہے تھے، اور ان کا نام اور شہباز گل صاحب کا نام بھی جو ہے وہ اس وقت ECL میں ڈال دیا گیا تھا، ان کو شہزاد اکبر صاحب کو باہر نہیں جانے دیا گیا تھا، پھر ان کو کورٹ جانا پڑا تھا۔ لیکن فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ سیانی تھیں، وہ ایک ہفتہ پہلے ہی جو ہے وہ نکل گئیں۔ فیصل واڑا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ نے ایکچولی فرح گوگی کو باہر نکلوایا۔ اب میری کوشش ہوگی کہ جنرل باجوہ کے ذرائع سے ذرا اس خبر کی تصدیق بھی کروا لی جائے، یا ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ آنے والے اپنے کسی ولاگ کے اندر آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔